ذکر علی ہے شفا ہے، ذکر علی ہے برکتیں ہیں، ذکر علی ہے رحمتیں ہیں، ذکر علی ہے تو مشکلات کا حل ہے۔ ہم لوگوں نے نہ جانے کہاں سے اور کن لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی جنہوں نے بڑے بڑے اٹیک کیے ہم پہ، بڑے بڑے حملے کیے۔ ہم اس دور سے گزر گئے، آگے بڑھے، اور جب ماضی میں دیکھا تو ہم بہت کچھ کھو چکے تھے۔ ہم ہندوستان سے آئے، یہ میرے بھی آبا و اجداد کی تاریخ ہے، آپ کے بھی آبا و اجداد کی تاریخ، جو ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہاں سے بڑی اچھی اچھی چیزیں لائے تھے ہم لوگ۔ بڑی مشکل ہوتی تھی، بڑی کوئی مشکل جس کا کوئی ہمیں حل نہیں ملتا تھا۔ ایک ہم گھر میں 5 لوگوں کو بلاتے تھے، بی بی کی کہانی سنائی، برفی پہ یا شکر پہ نظر دلائی، مسئلہ حل۔ اب آ گیا خناس الدہر، اس نے آ کے کہا کہ اس بی بی کی کہانی کی سند کہاں ہے؟ اسی لیے میں ممبر سے کہتا ہوں، جذبات، احساسات، رسم، محبت سب اپنی جگہ، اپنے آپ کو علمی طور پہ اتنا مضبوط کرے کہ کوئی خناس آپ کے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ جن لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، آگہی نہیں تھی، قوت بیان نہیں تھی، دفاع کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، انہوں نے کہا سند تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اچھا، شک میں پڑ گئے، شیطان نے تو اپنا کام کر دیا۔ اب گھر میں نظر ہو رہی تھی، کہنے لگا مولوی صاحب نے کہا اس کی سند نہیں ہے۔ سائڈ پہ جا کے بیٹھ کے پہلے نظر میں بیٹھتے تھے، پہلے ادب سے بی بی کی کہانی سنتے تھے، اب وہ مولوی صاحب کے جملے نے شیطانی کام شروع کیا کہ اس کی تو سند نہیں ہے۔ اب سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئے، ایک بڑا سائڈ پہ بیٹھا، اگلی دفعہ دوسرا کٹ گیا، تیسرا کٹ گیا، آہستہ آہستہ وہ معاشرے سے بی بی کی کہانی کو ختم کر دیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ذکرنا اہل البیت، تحف العقول ابن شعبہ حرانی کی کتاب، 3 صدی ہجری کی کتاب ہے، یعنی 1100 سال پرانی کتاب۔ اس میں حدیث ہے، ہم اہل بیت کا ذکر شفاء من الاسقام، بیماریوں کے لیے شفا ہے، وسوسوں کو دور کرنے کی دوا ہے۔ کیا ہم اہل بیت کا ذکر، ہم اہل بیت کا ذکر، مولانا نے یہ نہیں کہا کہ بہار الانوار میں جو ذکر لکھا وہ شفا ہے، وسائل الشیعہ میں جو ذکر ہو وہ شفا ہے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، آپ بھی پوری توجہ چاہو اس نقطے کے اوپر۔ آپ بھی، آپ میں سے کوئی بھی اپنا کوئی واقعہ سنائے کہ بھئی مولا امام علی ابن موسیٰ الرضا نے مجھ پر یہ کرم کیا۔ آپ اپنا ذکر نہیں سنا رہے، آپ امام ہشتم کا ذکر سنا رہے۔ یہ والا ذکر بھی ویسے ہی شفا ہے جیسے باقی دیگر معجزات شفا ہے۔ اس کی تو کوئی سند نہیں، اس کی سند میں ہوں اور آپ خود ہیں، ہمارے ساتھ ہوا۔ آپ یہ بھی سنائیں گے تو شفا 100% ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ذکر عبادت ہے، قرب الہی کا باعث ہے، اور روح کو قوت عطا کرتا ہے یہ ذکر۔ خدا کی قسم، واللہ العلی العظیم، آپ مجلس میں بیٹھیے، 1 گھنٹہ تجربہ کر کے دیکھیے گا میری بات کو۔ ایک نماز آپ مجلس سے پہلے پڑھ لیجئے، مجلس میں جانے سے پہلے، مثلا اگر یہ ہو رہی ہے مغرب، آپ پہلے پڑھ لیجئے، اور مجلس میں بیٹھ کر 1 گھنٹہ ذکر علی و اولاد علی سنیے، مصائب سنیے۔ اب عشاء اس کے بعد جا کے پڑھیے، زمین آسمان کا فرق ہوگا ان دونوں نمازوں میں۔ وہ جو اولاد علی اور علی و اولاد علی کے ذکر کے بغیر نماز پڑھیے، اس میں آپ کو خود ہی دکھائی دے گا، یہ آپ کی اپنی آبزرویشن ہوگی، اس میں میں کچھ بھی نہیں کر رہا، آپ کی روح دیکھے گی، آپ کی آنکھیں دیکھیں گی کہ وہ نماز پھیکی تھی، کم رنگ تھی، اس میں مزہ نہیں تھا۔ یہ جو عشاء کی نماز آپ مجلس کے بعد پڑھیں گے، اس میں آپ کو روحانیت کا ایک عجیب احساس دکھائی دے گا۔ کیوں؟ پہلے روح مردہ تھی، مجلس کے بعد زندہ ہو چکی ہے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، آپ میری بات پہ جائیں نہیں آپ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تجربہ کریں، کسی دن کر کے دیکھ لیجیے کہ علاقے میں کوئی مجلس، ہاں شرط اس کی ایک ہے کہ خطیب ڈھنگ کا ہونا چاہیے، کیونکہ معاملہ الٹا بھی ہو سکتا ہے، کہانی الٹ بھی، کہ آپ نے جو مغرب کی پڑھی اس میں روحانیت ہو، اور مجلس سننے کے بعد عشاء وہ بھی گزری ہو جائے، مغرب سے بھی زیادہ کہیں گزری ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ خطیب کوئی ایسا مل جائے جس کی پوری مجلس میں آپ ڈھونڈتے رہیں، علی کا عین بھی آپ کو نہ ملے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ذکر علی شفا، بدن کے لیے بھی شفا، روح کے لیے بھی شفا۔ کوئی دوائی بیک وقت 2 جگہوں پہ کام نہیں کرتی ہے۔ جسم کی دوائی ہے وہ روح پہ کام نہیں کرے گی، روح کی دوائی ہے جسم پہ کام نہیں کرے گی۔ علی کا ذکر وہ دوائی ہے جو روح کو بھی زندہ کر دیتی ہے، جسم کی بھی شفا کا باعث ہے، حدیث معصوم کے مطابق۔